اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مجتمع، آج بات کریں گے پھر سے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات، اور جن لوگوں کی جانیں گئی ان پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اصل یہ مسئلہ کھڑا اس بات پہ ہوا کہ حکومت پاکستان اپنے مطالبات پورے نہ کیے جو کیے تھے تحریک لبیک کے ساتھ، ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل سعد بھائی کو قید رکھنے کی وجہ سے آج یہ نظارہ پھر ہمارے سامنے آیا کہ تحریک لبیک کے 10 سے زائد کارکن شہید ہوئے، ادھر سے پولیس والے بھی شہید ہو گئے۔ یہ جانیں کس کی گئی ہیں؟ کہ دشمن مرا ہے یا باہر سے کوئی آ کے کسی کافر کو ہم نے مارا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنوں کی جانیں لی ہیں، ہم نے اپنوں کو ہی شہید کیا ہے، ہم نے خود ہی اپنی جانیں لے لی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ تھا اب رات مذاکرات ہوئے ہیں، کیا حکومت پاکستان پہلے ناخر نہیں لے سکتی تھی ہوش کے؟ پہلے آتے، وہ کئی دن سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کئی بار تم ان کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہو، اب بھی آتے، ایک سٹیج پہ بیٹھتے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ان کے ساتھ بات کرتے اور معاملے کو حل کرتے۔ آپ نے ہر وقت ضرور جانیں لینی ہوتی ہے لوگوں کی، ضرور کسی نے کسی کو مارنا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ شہادت کے شہید ہو گئے، اب کیا کہیں ہم؟ ایک طرف بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، دوسری طرف بھی نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، ایک طرف بھی نعرہ رسالت لگ رہا تھا، دوسری طرف سے بھی نعرہ رسالت لگ رہا تھا۔ مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، کوئی غیر تو نہیں تھے۔ یہ سارا قصور ان جانوں کے ذمہ دار حکومت پاکستان ہے، اس کے ذمہ دار حکومت پاکستان ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان پر بڑا افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ہم سفیر فرانس کا باہر نکالتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے یورپ سے بائیکاٹ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے یورپ کے ساتھ محبت آپ کو ذات مصطفیٰ سے پڑھ کر ہے۔ یا طیب اردگان سلام پیش کرتا اس آدمی کو، انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں بات کی ہے، 10 ملکوں نے مل کر، اس نے 10 ملکوں کے سفیروں کو وہاں سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے، بھی جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے دوسرا جو اپنے معاملات ہیں ان میں مداخلت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے وہ اپنی عزت پر بھی آنچ نہیں آنے دیتی، اپنی ناموس پر بھی اس نے آنچ نہیں آنے دی، اپنے ملک کی ناموس پر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اس نے فوری کہا کہ یہاں سے یہ نکل جائیں، ہم ان کو اپنے ملک میں نہیں رکھتے کیونکہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے تو ہمارے حکمرانوں پر ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے تو ہمارے وزیر داخلہ پہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے تو وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، روزہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں۔ یار ادھر بھی تو محبت مصطفیٰ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کا بھی تو خیال کریں۔ کتنے جانیں چلی گئی ہیں، کتنے نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ تحریک جب نکلتی ہے تو عزم لے کر نکلتی ہے، ایک پختہ ارادہ لے کر نکلتی ہے۔ یہ مر جاتے ہیں لیکن واپس پلٹتے نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس تحریک کے بارے میں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے خوف زدہ ہیں یا آپ نے ایک عزم کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کبھی مذاکرات نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو ان کی باتیں نہیں ماننی؟ وزیر اعظم صاحب ایسا نہ کریں، یہ آپ کو بڑا نقصان دے گا، آپ کی حکومت کے لیے بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اب کتنے شہید ہو گئے، کتنے نے جام شہادت نوش کر لیا، اب پولیس والے بھی زخمی ہوئے، شہید ہوئے، ادھر سے کارکن بھی شہید ہوئے۔ ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا ہے، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں پر ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی؟ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا نا، یہاں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا یا نظام شریعت رائج ہوگا، اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا نا، کوئی اور مقصد تھا؟ بھئی ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے، ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں رہ کر ہم اپنے مذہب، اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ کیا اس ملک میں رہ کر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر، کیا ہم اپنے آقا کی محبت کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے آقا کی محبت کا نعرہ نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اس کو بے دخل نہیں کر سکتے جنہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکاری طور پر خاک شہ کیے؟ وہ ہمیں زیادہ عزیز ہو چکے ہیں کیا یار؟ اب انڈیا سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور افسوس ایک اور بات کا ہے کہ جو
جیو نیوز ہے، اس کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ کاشف نام کا جو آدمی ٹویٹ کرتا ہے سعد بھائی کے بارے میں، ٹویٹ کیا، کہنے لگا کہ اس نے لاکھوں روپے لیے ہیں اور ان کو فنڈنگ انڈیا سے ہو رہی ہے۔ او بین ہوش کا ناخن لو، تم نے تو خادم رضوی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس نے لاکھوں روپے، آج سعد بھائی کے بارے میں کہ وہ آدمی جیل میں ہے، تم کہتے ہو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ بھی بند کیے ہیں حکومت پاکستان نے، ان کو تو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اور تم کتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو۔ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں، جتنے بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اس ٹویٹ کو لیں، اس ٹویٹ کو لیں اور اس صحافی اور جیو نیوز کے جو صحافی ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں۔ یہ کتنے بڑی تہمت لگا رہا ہے، اور اس نوجوان اگر پیسے لینے ہوتے تو حکومت پاکستان نے کتنی مرتبہ آفر کی ہے، یہ پاکستان کی حکومت کتنی مرتبہ آفر کر چکی ہے کہ آپ جتنے چاہیں کہ پیسے لے لیں، جتنے چاہیں پیسے لے لیں، کوئی سیٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ اس نوجوان نے یہی کہا تھا، مجھے سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فقط ایک چیز چاہیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کی جائے، بس میرا مطالبہ یہ ہے۔ اور اس نوجوان کا یہی ہے، کرسی کا کیا کرنا ہے، کرسی ہمیشہ نہیں رہتی۔ خادم حسین رضوی ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک ایسی تحریک، ایسا انقلاب برپا کر گیا، آج جتنے بھی لوگ ہیں ایک مخلص ہیں اس کے ساتھ، کبھی نہیں چھوڑیں گے ان کو، اور اس کے مشن کو کبھی چھوڑنے والے نہیں لوگ، اور تم ان پہ الزام لگا رہے ہو۔ میں نے اس وقت کہا تھا اسلام کے خلاف بولنے والا یہ چینل ہے، ہر وقت اس کے جو جتنے بھی ساتھ ان کے صحافی ہیں یا جو ان کے ساتھ ان کو رپورٹ کرتے ہیں وہ کس طرح کے جھوٹے، آپ اس کاشف نامی آدمی کے جا کے اکاؤنٹ تو چیک کریں، وہ کیسی کیسی خبریں پھیلا رہا ہے۔ اس پر تحریک لبیک کو ایکشن لینا چاہیے، اور ان کے جو ساتھ بھائی ہیں، امیر ہیں، اور ان کے ساتھ اور جتنے بھی ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف۔ کہہ رہے ہیں انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمہاری طرح انڈیا کی فنڈنگ سے پلنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی غذا فقط ایک ہی ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے، نہ ان کے پاس ڈنڈے ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے، یہ فقط جیتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نعرے کے ساتھ۔ بڑی بڑی رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی، اور ان وجہ اپنے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے لوگ بڑھتے چلے گئے۔ تم اس کارواں کو کیسے روک سکتے ہو جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، جو عشق مصطفیٰ کی شمع لیے نکل رہا ہے؟ اس کو کبھی روک نہیں سکتے، جبر کے ساتھ کبھی نہیں روک سکتے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے چلے گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج جتنا ظلم کر لیں گے نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اپنے ہی میڈیا والے ایسے ایسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو مخلص ہو کر اچھی خبر اور صحیح خبر پہنچا رہے ہیں، لیکن جیو نیوز کو تو مل نہ جائے موقع، ہر طرف وہ بدنام کرنے کے لیے پاکستان کو تلا ہوا ہے، اور اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے عمران خان صاحب آئیں، ان کے مطالبہ سنیں۔ یہ مسئلہ اگر پہلے حل کر لیے، اب جو آپ نے شیخ رشید کو کہا ہے کہ مسئلہ حل کریں، وزیر اعظم صاحب پہلے کر لیتے تو کیا تھا، اتنی جانیں تو نہ جاتی کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب تو کم کہتے ہو کہ ہم نے اگر مطالبات ان کے مانتے ہیں، اگر سفیر کو نکالتے ہیں تو یورپ ناراض ہو جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے آقا کی ناراضگی پسند ہے؟ مدینے والا آقا ناراض ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یورپ ناراض ہو جائے تو بڑا دکھ ہوگا۔ شیخ رشید صاحب تو کہتا تھا میں تو ختم نبوت کا سب سے بڑھ کر مجاہد ہوں، سب سے بڑا مجاہد ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی مجاہد ہے نہیں۔ اب وہ مجاہد کہاں چلا گیا؟ کیا وہ مجاہد فوت ہو گیا ہے؟ کیا اب وہ مجاہد باقی نہیں رہا؟ زندہ ہے، اسے چاہیے کہ اب بھی ختم نبوت کا مجاہد بنے، اب بھی وہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ تم یار پولیس والوں کو سامنے کر دیتے ہو، رینجر کو سامنے کر دیتے ہو، وہ بھی کسی ماں کو، وہ بھی نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ مجبوراً جانا پڑتا ان کو۔ میں ان کے حالات دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ تو کی ہے شیلنگ زور طریقے سے، لیکن بعد میں وہ رک گئے، ان کو پتہ سا سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے ہیں۔ ایسا نہ چلے۔ عمران خان صاحب کوشش کریں کہ پھر نہ خون بہے، مطالبات ان کو مانیں، ان کو باعزت طریقے کے ساتھ گھر کو واپس بھیجیں۔ ایمان کا مسئلہ ہے، عزت نموز کی خاطر میری بھی جان قربان ہے، میری اولادیں بھی قربان ہیں، میرے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ اگر وقت آیا، اگر آپ ایسا کرتے رہے، ہو سکتا ہے کہ پورا ملک پھر نہ جام ہو جائے اور پھر علماء سارے نہ نکل جائے۔ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ایکشن لیتے ہیں ٹھیک،
نہیں تو پھر وہ صورتحال تو ہوگی جو نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی۔ نواز شریف بھی اس کے پاس